الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سنا کر رہا ہوں درے پنجتن پہ صدا کر رہا ہوں، میری لاج رکھنا اے رب محمد، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ اور تعریف اس خدا کی جسے رحمان کہا جاتا ہے، خالق و عادل و ذی شان و میزان کہا جاتا ہے۔ پڑھنے سے پہلے ہی جس کی تعظیم ایسے الفاظ کو قرآن کہا جاتا ہے۔ احباب وقار، جو لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں، میری آواز سماعت کر رہے ہیں، برائے مہربانی محفل کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کی نعرہ کتاب سے ابھی ہوگا۔ جا ادھر سامنے کھڑے ہوئے ہیں، جا اوپر پھر رہے ہیں، تمامی صاحبان سے میں ملتمس ہوں کہ جلد از جلد مسجد کے اس مبارک میں تشریف لے آئیں کہ محفل کا باقاعدہ آغاز کیا جا سکے۔ تمامی احباب جو باہر کھڑے ہوئے ہیں اور اتنی ہی دیر پر محفل کا اختتام ہوگا۔ جلد از جلد جو لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں، جلد از جلد پندال میں تشریف لے آئیں۔ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا یا سیدی یا رحم کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ احباب وقار، آپ کے سامنے اپنی اس بابرکت محفل کا آغاز اللہ رب العزت کی نعرہ کتاب سے کرتے ہیں۔ اور آپ کے سامنے میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دوں گا۔ محترم قاری القرہ قاری محمد مبارک صاحب کو وہ آپ کے سامنے تشریف لائیں گے اور اللہ رب العزت کی نعرہ کتاب سے ہماری اس بابرکت محفل کا آغاز فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر بآواز بلند، جتنا اللہ خالق کائنات کا نام بلند ہے، اس بلندی کو سامنے رکھتے ہوئے نعرے کا جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بآواز بلند، نعرہ رسالت۔ اس طرف سے آواز نہیں آ رہی۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألا إن أولياء الله
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم لا تبديل لكلمات الله لهم ذلك هو الفوز العظيم لهم البشرى لا تبديل لكلمات الله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا والسميع العليم آمنت بالله صدق الله العظيم माशाअल्लाह ये थे मुहतरम
قاری مبارک علی صاحب جو کہ بہت ہی پیارے انداز میں اللہ خالق کائنات کی لارہ کتاب کی تلاوت فرما رہے تھے، سن کر یقیناً دلوں کو سرور آ رہا تھا۔ جن جن کو تلاوت کلام پاک سن کر سرور آ رہا تھا وہ بولے بلند آواز سے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں گے۔ محترم محمد امجد صاحب وہ آپ کے سامنے تشریف لائیں گے اور حضور باسرور کونین مدح سرائی فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ادھر سے آواز نہیں آ رہی، نعرہ رسالت، برابر آواز ہوگی تو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ نعت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں گے آپ کے سامنے محترم بابا نذیر احمد صاحب۔ بابا سے بلند نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اب آپ اس وقت آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں گے۔ محترم قمر الدین مدنی صاحب وہ آپ کے سامنے تشریف لائیں گے اور حضور باسرور کونین مدح سرائی فرمائیں گے۔ محترم قمر الدین مدنی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب میں گدا ہوں مصطفیٰ کا، میرا آسرا نبی ہے، میرا آسرا نبی ہے، کسی غیر سے کیوں مانگوں میں، کسی غیر سے کیوں مانگوں، اس در پہ کیا کمی ہے، میں گدا ہوں مصطفیٰ کا، میرا آسرا نبی ہے، میرا آسرا نبی ہے، جو ہے وارثان جنت میرے پیشوا وہی ہیں، جو ہے وارثان جنت میرے پیشوا وہی ہیں، کہ مشکل میں میری ہر پل، مشکل میں میری ہر پل، مشکل کشا علی ہے، میں گدا ہوں مصطفیٰ کا، میرا آسرا نبی ہے، اور میری راج رکھ لو آقا، مجھے پھر بلا لو در پر،
در کی حسرت میری چشمے در کی حسرت روز کی حاضری ہے میں گدا ہوں مصطفیٰ کا میرا سراغ بھی ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تمام دوست میرے ساتھ مل کے درود پاک گانا پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم تینوں تکیا یاد خدایا تینوں تکیا یاد خدایا حق دی پہچان تے توں جیڑا رب نے کیتا مانت وڈا احسان تے توں ذالک کتاب تو پتہ چلے در اصل قرآن تے ذالک الکتاب تو پتہ چلے در اصل قرآن تے صدیا ارشاد طالب مطلوب نو اج دوویں بین گئے آمنے سامنے صدیا ارشاد طالب مطلوب نو اج دوویں بین گئے آمنے سامنے گل محبت دی ہوئے گی دوماں خبر کی کہن گے آمنے سامنے صدیا ارشاد اج مصور نے تکنا تصویر نو لب رخسار زلفاں دی جانچیر نو اج رسالت دے مینا چتوید دے جلوے سب پین گے آمنے سامنے صدیا ارشاد زخم پتھرا دے جا کے وکھاوے گیا جو پیتی خدا نو سکھاوے گا ایک سناوے گا غم ایک بڑھاوے گا غم حوصلے دین گے آمنے سامنے صدیا ارشاد آسیا کیوں تسی دسو بیٹا بیو
یہ تھے محترم ارشاد علی حاکم صاحب جو کہ بہت ہی پیارے انداز میں آپ علیہ السلام کی مدح سرائی فرما رہے تھے، جن کو سن کر سرور آ رہا تھا بآواز بلند سبحان اللہ۔ وما ارسلناک الا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس کائنات میں بھیجنا تھا، تو اللہ خالق کے کائنات نے پوری کائنات سے عرب کو چنا، پھر پورے عرب سے مکہ اور مدینہ کو چنا، پھر مکہ اور مدینہ میں قبائل بنائے اور سب سے اعلیٰ خاندان، سب سے اعلیٰ قبیلہ بنو قریش کو چنا، پھر بنو قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، پھر بنو ہاشم میں سے بنو عبد المطلب کو چنا، پھر تمام چنوتیاں کرنے کے بعد اللہ خالق کے کائنات نے کائنات والوں سے فرمایا کہ اے کائنات والوں چلو میرے محبوب کے دروازے پر۔ ذرا غور کرنا ہے کہ جناب ابو بکر بنی دین کو چھوڑ کر محبوب کے دروازے پر، جناب عمر بنی علی کو چھوڑ کر محبوب کے دروازے پر، جناب عثمان بنو امیہ کو چھوڑ کر محبوب کے دروازے پر، جناب علی المرتضیٰ بنو قریش کو چھوڑ کر محبوب کے دروازے پر، جناب بلال حبشہ کو چھوڑ کر محبوب کے دروازے پر، جناب سلمان فارس کو چھوڑ کر محبوب کے دروازے پر۔ لوگوں یہ تو صحابی بنے، وہ دیکھو جبریل سدرہ کو چھوڑ کر محبوب کے جبریل سدرہ کو چھوڑ کر محبوب کے دروازے پر، جبریل سدرہ کو چھوڑ کر محبوب کے دروازے پر۔ آئیے ہمارے زبان اسی آقا کریم کی بارگاہ میں مدح سرائی کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ محترم عبد الرزاق دیوانہ صاحب وہ آپ کے سامنے تشریف لائیں گے اور حضور پاک سرور کونین مدح سرائی فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، بابا سے بلند نعرہ تکبیر۔ رب محشر وچ انہوں رولے نا جڑا دیوے صدقے کھولے نا، کس کمدی او سبحان یارو جڑی ذکر رسول وچ بولے نا۔ نعرہ رسالت، بابا سے بلند نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب آتا ہے۔ سارے ذرا محمد نبی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ عربی کرن من زور بہانا جے ایڑ چارا میں مکے دے بدوان دے میرا نوکرا وچ شمارا جائے۔ سمجھ آئی دوجی بول سبحان اللہ، دوجی آپ سبحان اللہ۔ دے چمہ پیر مدینے دے کتیاں دے او میرے عشق جی ہون نکھارا دے ایسے لئی سردار میں لوا کر لے شادی آقا نو میرے تے پیار آ جائے۔
عزت شان عظمت جنوں رب دیوے اودی شان نو ویکھ کے سڑیدا نہیں اپنے جرم نو خود تسلیم کریے اپنا جرم کسے سر پڑیدا نہیں یہ ہے عشق قانون دستور اندر ایک پی کے غیر دے دینے بڑی دان نہیں بڑی ایک پیر سردار تے نال مریے وانگ کوفیاں دے پیر بڑی دان نہیں وانگ کوفیاں دے پیر فریدا نہیں معاف سارے انہاں دے قصور ہوندے نے اے راضی جنہ جنہ تے حضور ہوندے نے مل کے پڑھیے معاف سارے انہاں دے قصور ہوندے نے اے راضی جنہ جنہ تے حضور ہوندے نے اے اللہ دے حبیب تو جو خیر منگ دے اللہ دے حبیب تو جو خیر منگ دے اونا دے تے کاسے بھرپور ہوندے نے جی اونا دے تے کاسے بھرپور ہوندے نے اے راضی جنہ جنہ تے حضور ہوندے نے اے پیچھا نہیں اویس تے بلال آمڑے پیچھا نہیں اویس تے بلال آمڑے پیدا نہیں ہوتے منصور ہوتے نے اے پیدا نہیں ہوتے منصور ہوتے نے اے راضی جنہ جنہ تے حضور ہوتے نے اے نام محمد چمدے اے نام محمد چمدے نین کدویوں نہ دے بے نور ہوندے نے جی نین کدویوں نہ دے بے نور ہوندے نے اے راضی جنہ جنہ تے حضور ہوندے نے محترم عبدالرزاق دیوانہ صاحب جو کہ بہت ہی پیارے انداز میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مدح سنائی فرما رہے تھے یقیناً سن کر دلوں کو سرور آ رہا تھا جن جن کو سرور آ رہا تھا آواز بلند سبحان اللہ بہت بڑا مجمع ہے لیکن آواز کم آتی ہے ذرا بلند آواز سے نعرہ رسالت نعرہ رسالت پیچھے سے آواز بھی آئی نعرہ رسالت نعرہ رسالت آقا کریم علیہ السلام و تسلیم اس کائنات میں تشریف لائے تو کون کون سے عجوبے ہوئے کیا کیا چیزیں نئی دیکھنے میں آئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت
अहमद कमाल शाह साहिब फैयाज। आपके साथ साथ हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अतर ताहिर साहिब चिश्तिया शरीफ से तशरीफ लाए। मैं तमाम मेहमानाने गिरामी को इस बाबरकत महफिल में आमद पर अपनी तरफ से और तमाम इंतजामिया की तरफ से खुसूसन साहिब साहबान की तरफ से आपको स्टेज आमद पर खुश आमदीद कहता हूं। अभी आपके सामने तशरीफ लाए मोहतरम साहबजादा सैयद अहमद कमाल शाह साहिब फैयाज। तो अभी आपके सामने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पेश करवाएंगे। कारी अब्दुल गफ्फार साहब वो आपके सामने तशरीफ लाएंगे और हुजूर पार्षद से एक और मदह सराई फरमाएंगे। नारे तकबीर, बाबा से बोलो नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अब आप इसी वक्त आपके सामने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे मोहतरम मोहम्मद अमजद कादरी साहब। और अभी आपके सामने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पेश करवाएंगे मोहतरम मोहम्मद अदनान शहीद कादरी साहब। वो आपके सामने तशरीफ लाएंगे और हुजूर पार्षद एक और मदह सराई फरमाएंगे। नारे तकबीर, बाबा से बुलंद नारे रिसालत, पीछे से आवाज नहीं आ रही, नारे रिसालत, सारे बोलो नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सल्लल्लाहु अलैहि या मोहब्बत से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। निगाहे रहमत उठी हुई है, वो सबकी बिगड़ी बना रहे हैं, वो सबकी बिगड़ी बना रहे हैं। निगाहे रहमत गुलाम है, गुलाम है, रसूल में गुलाम है, गुलामी है रसूल में बात भी कबूल है। सैयदी मुर्शदी या नबी गुलाम है, गुलाम है, रसूल में गुलाम है, गुलामी है रसूल में बात भी कबूल है। दौड़ इश्क मुस्तफा
की कज़ा नहीं हुई। तो इसमें वालदा साहिबा फरमाने लगी, बेटा फरीद, इसमें तेरा कमाल नहीं बल्कि मेरे दूध का कमाल है। खुदा की कसम, जब तक जितनी मुद्दत मैंने तुम्हें दूध पिलाया कभी बेवजू दूध नहीं पिलाया, बल्कि बावजू दूध का दूध पिलाती रही। जब माँ ऐसे दूध पिलाएंगी तो बेटे बाबा फरीद तो दिन जैसे पैदा होंगे, क्योंकि माँ जैसी हो बेटा वैसा होता है। माँ बहादुर हो बेटा बहादुर होता है, माँ बुज़दिल हो बेटा बुज़दिल होता है, और माँ बहादुर हो बेटा बहादुर होता है। जुमला सुनिएगा, अगर माँ फातिमा हो बेटा हुसैन होता है, माँ फातिमा हो बेटा हुसैन होता है। आइए हम इसी वक्त अब आपके सामने तशरीफ लाएंगे सब ज़्यादा मक़बूल अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल नक्शबंदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के जिगर गोशा साहबजादा हज़रत अल्लामा मौलाना साहबजादा गुलाम फरीद चिश्ती साहब वो आपके सामने तशरीफ लाएंगे और हमारी इस बाबरकत महफिल को आगे लेकर चलेंगे। नारे तकबीर, बाबा से बुलंद नारे रिसालत, नारे रिसालत, बीच वाले नहीं बोले, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जिंदाबाद जिंदाबाद लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله پڑھی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، میرے آقا نے سنبھال رکھا ہے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، میرے آقا نے سنبھال رکھا ہے۔ میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ میرے آقا کی شبیہ ہیں حسین و حسن، میرے مصطفیٰ کی شبیہ ہیں حسین و حسن، نام پردے میں آل رکھا ہے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، میرے آقا نے سنبھال رکھا ہے۔ میں اجاز کم کا مر جاتا، میں اجاز کم کا مر جاتا، تیرے ٹکڑوں نے مجھے پال رکھا ہے۔ جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، میرے آقا نے سنبھال رکھا ہے۔ سب سے پہلے تعریف اللہ وحدہ لا شریک کی، جو ہم سب کا حقیقی خالق مالک اور حقیقی رازق ہے۔ اس کے بعد لامحدود درود پاک کا نذرانہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات پر، جن کے فیض کارخانہ قدرت مارد وجود میں آیا۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب تقریر بزرگ دوستوں، نوجوان بھائیوں، بالخصوص علماء اہل سنت، الحمدللہ جدھر بھی نگاہ جاتی ہے عوام اور علماء اہل سنت کا عدم غفلت نظر آ رہا ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ کا خاص فضل و کرم اور نبی محتشم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خاص نگاہ کرم کا فیض ہے۔
اور یہ سارے کا سارا مدینے والے کا کرم ہی کر رہے ہیں۔ استاد گرامی، آپ تمامی احباب، میرے والد گرامی، عاشق رسول، پاسبان مسلک رضا، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا غلام رسول نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے 18ویں سالانہ عرس پاک کی تقریب میں حاضر ہیں۔ اور الحمدللہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے، ہمارے جتنے بھی معزز مہمان گرامی، آج کی تقریب کے معزز مہمان، معزز خطباء، وہ سارے کے سارے الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ اور اس وقت آپ کے سامنے ذکر گوشہ تکبیر اہل سنت حضرت علامہ پیر سید احمد کمال شاہ صاحب، ان کے ساتھ ذکر گوشہ ناظر اسلام حضرت علامہ مولانا مہر رضا صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری محمد عطا طاہر صاحب، اور بریگیڈ سے پیاری تنظیم انجمن طلبہ اسلام کے مرکزی صدر محترم جامع قائد طلبہ حمید حسن راجہ صاحب، مرکزی صدر انجمن طلبہ اسلام پاکستان ہیں، اور ان کے ساتھ سالار طلبہ محترم جناب علی عثمان گھمن صاحب جو کہ ناظم پنجاب جنوبی ہیں، اور فہد عمر صاحب وہ بھی انجمن طلبہ اسلام جنوبی پنجاب کے نائب ناظم ہیں۔ اس کے علاوہ میرے دائیں بائیں حضرت علامہ مفتی محمد خلیل صاحب تشریف فرما ہیں، اور بھی بہت سارے علماء کرام، حضرت علامہ مولانا مفتی منور حسین سعودی صاحب ہیں۔ جدھر بھی میری نگاہ جا رہی ہے، مجلس علماء رضا مصطفیٰ کے صدر علامہ مولانا قاری محمد رمضان نائمی قادری صاحب، ان کے ساتھ ہمارے مجموعہ گنج سے تشریف لائے ہوئے مہمان مولانا عبدالشکور نائمی صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امین صاحب، اور علامہ فیض احمد ساقی صاحب الغرض پورے ڈسٹرکٹ بھاگا نگر اور لاہور سے خصوصاً جناب علامہ قاری طالب حسین صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری ذوالفقار علی نعیمی صاحب، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ان کو جواب اور دور دراز سے جہاں عوام اہل سنت کا اجتماع ہے، الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا خاص فضل و کرم اور نبی محتشم علیہ السلام کی نگاہ رحمت کا صدقہ، یہ سارے کا سارا قبلہ والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علوم کا فیض ہے۔ ان کا ایک یہ جو جامعہ رضیہ بظہور العلوم کی صورت میں آپ کو یہ سرچشمہ نظر آ رہا ہے، یہ انہی کی کاوشیں ہیں، اور ان کے وصال کے بعد قبلہ استاذ محتشم جناب قبلہ قاری محمد اسحاق صاحب عیدہ مجدوب، انہوں نے بندہ ناچیز کی ساتھ ان کی تمام سرپرستی، ان کی تمام معاونت، ان کی شبانہ روز محنتوں اور کاوشوں کے ساتھ یہ شعبہ حفظ و تدبیر قراءت اور درس نظامی میں کثیر طلبہ و طالبات الحمدللہ اس ادارہ کے اندر تعلیم و تعلم حاصل کر رہے ہیں۔ اور اب میں بلا تاخیر آپ کے سامنے قرآن مجید سلطان حمید کی الہامی کتاب اللہ المقدس اور ناریب کتاب قرآن مجید سلطان حمید کی تلاوت سے آپ کے دلوں کو روشناس فرمانے کے لیے دعوت دے رہا زینت القرآ فخر المجویدین استاذیہ محتشم قبلہ قاری محمد اسحاق صاحب تشریف لائیں گے۔ قرآن مجید سلطان حمید کی تلاوت کے ساتھ آج کی ببرکت محفل کا باضابطہ آغاز فرمائیں گے، اس کے بعد ایک دو ثنا خان قائد طلبہ کا خطاب اور انشاءاللہ مرکزی خطاب شروع ہو جائے گا۔ تمام احباب نعروں کی میں استقبال کیجیے، نعرہ تکبیر، باب ایسے نہیں محبت کا اظہار کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محفل ذکر مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ حضرات محترم، جتنے بھی علماء کرام تشریف لائے ان کو دل کی اتھار گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور جتنے بھی شاہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔
اور ایک دو باتیں میں تلاوت سے پہلے کرنا چاہتا ہوں۔ 18 برس کا عرصہ علامہ غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزرا اور 18 سال کا عرصہ ان کے بعد گزارا ہے۔ بس یہ میں بتانا چاہتا ہوں، جب بندہ ناچیز یہاں فوٹ عباس میں آیا، یہ 10 مرلے کا ایک پلاٹ تھا جس میں مدرسہ تھا۔ 13 طالب علم پڑھتے تھے۔ جب سکول کا ٹائم ہو جاتا تھا 2 بجتے تھے۔ آج الحمدللہ رب العالمین ہمارے تمام میدانی نظام چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس ادارے کو جو بھی اہل سنت کے ادارے ہیں اتنی رات چلنی ترقی عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہ موت بھی کسی میں اسے کوئی اتنی ترجیح نہیں دیتا، اصل ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اصل کام یہ ہے، مدرسے میں یہ ہوتی ہے دانے پانی کی بات۔ یہاں تک ہوں، مدرسہ میری عزت بھی ہے، وقار بھی ہے، شان بھی ہے، اور غلہ منڈی کی مسجد اور مدرسہ میری جان بھی ہے انشاءاللہ۔ جی درود پاک پڑھنی ہے، قرآن پاک کہتے تھے یہ میں نے تو اپنے من کی باتیں کر لی، آگے نظام دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربك رب العزة عما
شریف اختر اور نادر شریف سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے، سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے، اس کا قاری ہوں کہ تیری زبان لگتا ہے، سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے، اس کا قاری ہوں کہ تیری زبان لگتا ہے، جب بھی ناصر سوئے فلک نظر اٹھتی ہے، جب بھی ناصر سوئے فلک نظر اٹھتی ہے، جان مجھ کو تیری رنگی کا نشان لگتا ہے۔ تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو مستفید فرما رہے تھے استاد محتشم قبلہ قاری محمد اسحاق صاحب۔ دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ و منوالہ ان کا سایہ کا دیر ہمارے سروں کے سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ تو آئیے دوستان گرامی، دل کے بنجر کھیت میں گرنے اگا دیتی ہے نار، دل کے بنجر کھیت میں گرنے اگا دیتی ہے نار، نقش باطل کے جبینوں سے مٹا دیتی ہے نام ابواب محبت کا یہ جلی عنوان ہے، ہم غلامان محمد کی یہی پہچان ہے۔ اور نام کیا ہے؟ نکہتوں کی سرزمین کا تذکرہ، نام کیا ہے؟ نکہتوں کی سرزمین کا تذکرہ، نام کیا ہے؟ سب حسینوں سے حسین کا تذکرہ، نام کہنے کے لیے دل پاک ہونا چاہیے، گھر کے غمیں الفت دیدہ نمناک ہونا چاہیے۔ بہادر صدر کون مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلہیا عقیدت پیش فرمانے کے لیے دعوت دے رہا ہے۔ محترم جناب محمد انور ساکی صاحب کو تشریف لائیں گے، بہادر صدر کون مقام گلہیا عقیدت پیش فرمائیں گے محترم جناب محمد انور ساکی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، سب سے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے چاہ ہمارا نبی، دینے والا سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا
سب سے بالا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی ایک تو ضروری اعلانات سماعت فرمانے اس میں عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد طاہر تبسم صاحب، علامہ محمد احمد برکاتی صاحب 92 نیوز چینل والے اور بدیع الزمان صاحب، ان کا خطاب ہوگا۔ اور اس عظیم شان محفل کے میزبان ہیں پروفیسر غلام محی الدین نقشبندی صاحب۔ تمام احباب 3 نومبر ختم نبوت کانفرنس میں ضرور شرکت فرمائیں، اور 3 نومبر کو ہی کینچی والا میں توحید و رسالت کانفرنس منعقد ہوگی۔ اس میں خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا محمد شفیق چشتی صاحب لگو منڈی خطیب ان کا ہوگا۔ تمام حضرات اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ اور 7 نومبر بروز بدھ جامع صدیقیہ کرما والا روڈ میں عظیم شان فیضان اولیاء و علماء کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے، جس میں عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حسین احمد مدنی شاہ صاحب خطیب اعظم علیہ ان کا خصوصی خطاب ہوگا۔ تمام احباب اس عظیم شان محفل میں بھی ضرور شرکت فرمائیں۔ اور 8 نومبر بروز جمعرات بعد از نماز عشاء جامع صدیقیہ معراج العلوم بہاول نگر میں عظیم شان جلسہ دستار فضیلت بتقسیم اسناد منعقد ہو رہا ہے۔ جناب محترم قبلہ سید قاری محمد منیر شاہ صاحب کی سرپرستی میں تلاوت کے لیے تشریف لا رہے ہیں نظم القرا زینت القرا جناب قاری لیاقت علی مجدی صاحب، عالمی ایوارڈ یافتہ ایران سے ہیں۔ اور عظیم مذہبی ثقافت حضرت علامہ مولانا محمد طاہر تبسم قادری صاحب ان کا خصوصی خطاب ہوگا۔ اور داعی اتحاد امت مفکر اسلام رئیس المتکلمین حضرت علامہ مولانا مفتی بشیر احمد فردوسی صاحب ان کا خصوصی خطاب ہوگا۔ اور 8 نومبر کو بھی جامع السعید ہارون آباد میں بھی عالم شان جلسہ تقسیم اسناد اور دستار فضیلت منعقد ہو رہا ہے، جس میں خصوصی خطاب ہوگا جگر گوشہ جزائی زمان حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر سید محمد ارشد سعید شاہ صاحب قاسمی ملتان شریف سے۔ تمام احباب ان تمام محافل کے اندر جہاں تک ممکن ہو سکے ضرور شرکت فرمائیں۔ تو احباب اب میں آپ کے سامنے دعوت خطاب دے رہا ہوں قائد طلبہ انجمن طلبہ اسلام پاکستان کے مرکزی صدر محترم جناب قائد طلبہ راجہ رمیز حسن صاحب سید مرشد یا نبی کے نعروں کی گود میں ان کا استقبال کیجیے گا۔ اور تمام احباب بلند آواز کے ساتھ نعرہ لگائیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہیں غلام یہ رسول میں جو ہو رہا عشق مصطفیٰ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے سیدی مرشدی قائد طلبہ محترم جناب راجہ رمیز حسن صاحب تشریف لائیں گے اور اپنے خطاب کے ساتھ ہم سب کو مستفید فرمائیں گے۔ قائد طلبہ مرحبا مرحبا، قائد طلبہ مرحبا مرحبا، سیدی مرشدی یا نبی غلام ہے رسول ہے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے، جرائم کی بلد سے راستے کی سختیاں جرائم کی بلد سے ہم عظمت رسول کے محفل کے عزیز مہمان خطیب اسلام
خطیب یورپ خطیب الاسد رئیس المتکلمین حضرت علامہ مولانا قبلہ حافظ خان محمد قادری صاحب بانی القرآن یونیورسل تشریف لائے. ہم اپنے عظیم مہمان کو محفل پاک میں تشریف آوری پر خوش آمدید کہتے ہیں. حضرات تشریف لائے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیاہیاں مجھ میں داغ مجھ میں، سیاہیاں مجھ میں داغ مجھ میں، جلے اسی کے چراغ مجھ میں. اثاثہ قلب و جاں وہی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. وہ میری منزل بھی ہم سفر بھی، وہ میری منزل بھی ہم سفر بھی، وہ سامنے بھی پس نظر بھی. وہی مجھے دور سے پکارے، اسی کی پرچھائی روح پر بھی. وہ رنگ میرا وہ میری خوشبو، میں اس کی مٹھی کا ایک جگنو. وہ میرے اندر کی روشنی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا، نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا، نہ عضو ہی کوئی ساتھ دے گا. اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا. سیاہیاں داغ صاف کر دے، انہیں بھی مولا معاف کر دے. یہ میرا عاشق ہے، امتی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. سٹیج کی زینت علماء کرام، مشائخ عظام، انجمن طلبہ اسلام کے ذمہ داران، کارکنان اور آج کی اس تقریب سعید میں تشریف لانے والے تمام عاشقان رسول، برادران ذی وقار. انجمن طلبہ اسلام صرف ایک تنظیم یا ایک تحریک کا نام نہیں، انجمن طلبہ اسلام ایک نظریے کا نام ہے جو گزشتہ 50 سالوں سے اس ملک کے طول و عرض میں نوجوانوں میں، طالب علموں میں اور اس ملک کے تعلیمی اداروں میں نظریے عشق رسول کے فروغ کے لیے کام کرنے والا ایک ایسا قافلہ ہے کہ ہر دور میں انجمن طلبہ اسلام اور انجمن طلبہ اسلام کے لوگوں نے عشق رسول کے فروغ کے لیے اور ذکر رسول کے فروغ کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں اور تمام تر کوششیں صرف کی ہیں. برادران عزیز، انجمن طلبہ اسلام کا نسب العین، انجمن طلبہ اسلام کا منشور، انجمن طلبہ اسلام کا نظریہ صرف ایک نقطے کے گرد گھومتا ہے کہ ہمارا مقصد، ہمارا نسب العین نوجوانوں کے دلوں میں، طالب علموں کے دلوں میں عشق رسول کی شمع فروزاں کرنا ہے. اور انجمن طلبہ اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر مشروط اور لامحدود محبت کا درس دیتی ہے. ہمارا صرف ایک نظریہ اور ایک ایجنڈا ہے کہ ہم نے ہر حال میں، ہر دور میں اور ہر جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کرنی ہے. ہماری 50 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ جہاں مساجد میں اور مدارس میں ہم نے سیدی مرشدی یا نبی کے نعرے بلند کیے، وہاں اس ملک کے تعلیمی اداروں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جہاں پہ سیدی مرشدی یا نبی کا نعرہ لگانا ایسے ہی تھا کہ آپ کی زبان سے یہ نعرہ بلند ہوگا تو سامنے سے گولیوں کی بوچھاڑ ہوگی. اس ماحول میں بھی انجمن طلبہ اسلام نے
سیدی مرشدی یا نبی کی ان صداؤں کو انجمن طلبہ اسلام کے کارکنان نے اپنا خون دے کر، اپنی جوانیاں لٹا کر ان صداؤں کو بلند کیا اور آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں۔ برادران ذی وقار، انجمن طلبہ اسلام کا نصب العین عشق رسول کا فروغ ہے، اور اس حوالے سے اس چیز کو ثابت کرنے کی، عشق رسول کے حوالے سے دلائل دینے کی میں ضرورت نہیں سمجھتا، کیونکہ اکابرین علماء اہل سنت 1400 سال سے اس موضوع پہ اتنے دلائل دے چکے ہیں کہ اب اس چیز کی اہمیت سے اگر کسی کو انکار ہو یا اس چیز کی اہمیت میں اگر کوئی شک محسوس کرے تو اسے اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عشق رسول، محبت رسول ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ عشق رسول اور محبت رسول ایمان کا حصہ نہیں ہے، بلکہ عشق رسول اور محبت رسول ہی ایمان ہے۔ نعرہ تکبیر، رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے رسول کے، غلام یہ رسول میں قبول ہے۔ سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ برادران ذی وقار، انجمن طلبہ اسلام کا یہ پیغام اور انجمن طلبہ اسلام کا یہ نظریہ یہاں پہ ہمارے محترم قاری غلام فرید صاحب انجمن طلبہ اسلام کی سرپرستی بھی فرماتے ہیں، اور انجمن طلبہ اسلام کے لوگوں کے ساتھ محبت اور پیار کا بھی ان کا رشتہ ہے۔ میں تمام احباب کو اس حوالے سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسلیں نبی کریم کی محبت میں اور نبی کریم کے عشق میں جئیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جب بھی ناموس رسالت کے اوپر، نبی کریم کی ختم نبوت کے اوپر کسی قسم کا حملہ کرنے کی کوشش کی جائے تو آپ کے بچے اور آپ کی آنے والی نسل اس کوشش کے سامنے سینہ سپر ہو، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے ایوانوں میں، اس ملک کے گلی کوچوں میں، اس ملک کے تمام اداروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی یہ صدائیں اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ یہ صدائیں یوں ہی بلند ہوتی رہے، تو انجمن طلبہ اسلام کا ساتھ دیجئے۔ انجمن طلبہ اسلام کے اس خوبصورت قافلے میں جو میرے بھائی ابھی نوجوانی کے دور میں ہیں، میں ان کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ اس قافلے کا حصہ بنیے، اور باقی احباب بھی اپنے عزیزوں اقارب کو، اپنے بچوں کو اس قافلہ عشق و محبت کا حصہ بنائیے۔ برادران ذی وقار، مختصر سے یہ پیغام تھا، اور اس کے ساتھ آخر پہ علماء کرام بیٹھے ہیں۔ میں بڑے درد دل کے ساتھ ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں ہال اینڈ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ایک مقابلہ منعقد کرانے کی بات کی گئی تھی۔ تمام مسلمانان پاکستان نے احتجاج کیا، اور اس احتجاج کے بعد وہ مقابلہ منسوخ ہو گیا، لیکن ابھی چند دن پہلے اسی بلون گیٹ فائٹرز نے وہ گستاخانہ خاکے انٹرنیٹ پر، اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اور مختلف انٹرنیٹ کے اوپر جگہوں پر وہ گستاخانہ خاکے شائع کر دیے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس مسئلے پر
شاید کفار نے بار بار اس ناپاک جسارت کو دہراتے ہوئے ان کے ذہنوں میں بھی یہی ایجنڈا ہوگا کہ ہم بار بار تبادل کے ساتھ ایسی حرکات کو دہرائیں گے تو مسلمان احتجاج کر کر کے تھک جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ کم و بیش ہفتے سے اوپر دن ہو چکے ہیں اس واقعے کو ہوئے، اور ابھی تک اس ملک پاکستان کی اکثریت کی طرف سے، عاشقان رسول کی طرف سے کوئی مضبوط صدائے احتجاج بلند نہیں ہو سکی۔ بہت سے لوگ اس حوالے سے ابھی تک آگاہ بھی نہیں ہوں گے، اور جو آگاہ ہیں وہ بھی اس حوالے سے کوئی منظم احتجاج نہیں کر پائے۔ برادران ذی وقار، ہمیں بحیثیت مسلمان آج یہ غور کرنا ہے کہ کفار کی یہ ناپاک جسارتیں، کفار کی یہ ناپاک سازشیں کہیں کامیاب تو نہیں ہو رہی جب وہ لوگ ان ناپاک جسارتوں کو بار بار دہراتے ہیں اور ایسی گستاخیاں کرنے سے نہیں تھکتے ہیں، تو ہم بحیثیت مسلمان کیا ہم اپنے آقا کریم کی شان، اپنے آقا کریم کی حرمت اور اپنے آقا کریم کی عزت کے دفاع کرتے ہوئے کیا تھکاوٹ محسوس کریں گے؟ آج یہ عمل کا وقت ہے۔ آپ کو اور مجھے اس بات کو محسوس کرنا ہے کہ ہم نے کفار کی ان سازشوں کا اس انداز میں جواب دینا ہے کہ اگر روز ایسی گستاخی ہوگی تو روز ہم احتجاج کے لیے نکلیں گے۔ جب بھی اس طرح کی حرکت دہرائی جائے گی، ہم اپنے تمام معمولات زندگی چھوڑ کر اس حرکت پر احتجاج کے لیے باہر نکلیں گے اور اسلام دشمن کی قوتوں کا راستہ روکیں گے اور ان کو اس انداز میں پیغام دیں گے، ان کو اس انداز میں ہم یہ سبق سکھائیں گے کہ مسلمان ہر چیز پہ سمجھوتا کر جائے گا، مسلمان ہر چیز کو برداشت کر لے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا جو محبت کا رشتہ ہے، ہمارا جو عقیدت کا رشتہ ہے، اس رشتے کے اوپر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہ تو مسلمانوں نے اس سے پہلے کیا نہ آئندہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان گستاخوں کو نہ صرف منہ توڑ جواب دیں گے بلکہ ان کا اس انداز میں محاسبہ کریں گے کہ آئندہ انہیں اس طرح کی جسارت کرتے ہوئے 100 بار سوچنا پڑے، لیکن یہ سب برادران ذی وقار اس وقت ممکن ہے کہ جب آپ اور میں اس سوچ کے ساتھ نکلیں گے کہ ہم نے اپنے نبی کی عزت کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرنی، ہم نے اپنے سلسلہ رسم سیاست کا فصول فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے، اور نام نبی محترم ہے نام خدا کے بعد، نام نبی محترم ہے نام خدا کے بعد، پھر ساری کائنات ہے خیر الورا کے بعد، نام نبی محترم ہے نام خدا کے بعد، پھر ساری کائنات ہے خیر الورا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں کتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں کتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں، میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد نام نبی محترم ہے نام خدا کے بعد۔ ہم انہی الفاظ کے ساتھ ہی دعوت خطاب دے رہا خطیب ذیشان، رئیس المتکلمین، عالم نبی، فاضل جلیل، خطیب العصر حضرت علامہ مولانا پیر محمد پیر حافظ خان محمد قادری صاحب، بانی القرآن یونیورسل، خطیب اعظم لاہور، آپ کے نعروں میں دور میں تشریف لاتے ہیں، بلند آواز کے ساتھ استقبال کیجیے، نعرہ تکبیر۔ ہوا عاشقان مصطفیٰ کا جب غفیر ہو اور پھر محبت مصطفیٰ میں آواز نہ آئے تو بہت عجیب بات ہے۔ بلند آواز کے ساتھ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
اپنے آقا کی محبت کے لیے اپنے مال کی، اپنی دنیاوی معاملات کی پرواہ نہیں کرنی۔ انہی گزارشات کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔